الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں. تم تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر محض بہتان لگا رہے ہو. تفسیر یہ ہے کہ قوم عاد کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی قوم عاد بڑے پہاڑوں میں اپنے گھروں کو بنایا کرتی تھی. پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے تراش کر گھر بنایا کرتی تھی. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت اور بڑا جسم، بڑی ہائٹ دی تھی. اتنی زیادہ طاقت اور قوت کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے وقت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آیت میں اسی کا ذکر ہے. ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. آیت نمبر 50 پڑھی گئی، ابھی آیت نمبر 51 پڑھی جا رہی ہے سورہ ہود کی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا. میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اسی سے رجوع ہو جاؤ. اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے اور تمہاری طاقت میں خوب اضافہ کر دیں گے. تم گناہ کرتے ہوئے منہ نہ پھیر لو. مطلب یہ کہ اللہ کے احکام پر قائم رہنے میں صرف آخرت ہی کی بھلائی نہیں ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں بھی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. آگے فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. ان لوگوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ تم پر ایمان لا سکتے ہیں. آگے فرمایا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے. ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. تو قوم کے لوگوں نے ہود علیہ السلام پر الزام لگایا کہ تم کو جو ہے ہمارے معبودوں نے کسی دماغی بیماری میں، پاگل پن میں مبتلا کر دیا ہمارے خداؤں نے، جس کی بنا پر جو ہے تم کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں لے کر آ رہے ہو، اور دلیل اگر لے کر بھی آئیں گے تب بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں.
تو ہود علیہ السلام نے اس کا یہی جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور میں خود اور تم بھی گواہ رہو کہ میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، لہٰذا تم سب مل کر میرے بارے میں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر لو، پھر مجھ کو مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرے پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور ہر چیز کا قبضہ اور اختیار، ہر چیز کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے، ہر جاندار کی، مطلب کہ ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم لوگ منہ موڑتے ہو تو مجھے جو پیغام لے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا، میرے پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو آباد کریں گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ہم نے انہیں ایک نہایت سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ وَجَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے پروردگار کی باتوں کا انکار کر دیا تھا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور وہ ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تھا، سن لو ہود کی قوم عاد پر لعنت ہے۔ سورہ ہود میں 7 نبیوں اور ان کی قوم کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے قوم کے واقعے کی اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہ ایک طاقتور اور بہادر قوم تھی، قوم عاد، جو بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ اللہ نے ان پر طوفانی ہوا کا عذاب بھیجا، جو ہوا کا عذاب انہیں بلندی تک، آسمان تک لے گیا اور پھر اوندھے زمین پر ان کو پلٹا دیا۔ اس طرح یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تم لوگوں کا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور زمین میں بسایا ہے، لہٰذا اسی سے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا پروردگار قریب ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح، تم سے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، کیا تم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی عبادت کریں، اس بات سے تم منع کرتے ہو ہم کو؟ تم جس بات کی طرف بلا رہے ہو ہم کو اس کے بارے میں ایسا شک ہے کہ دل نہیں مانتا۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پا چکا ہوں اور مجھے اس نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تم تو مجھے اور زیادہ نقصان ہی پہنچاؤ گے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، کہ نبی بنائے جانے سے بڑھ کر کون سی رحمت ہو سکتی ہے، پھر بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں اور تم کو جو ہے ایک غلط چیز کی طرف بلاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تم کو صحیح چیز کی طرف ہی بلا رہا ہوں، ایک خدا کی طرف، ایک معبود کی طرف، اکیلے اللہ کی طرف جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، ورنہ تم کو بہت جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح نے کہا کہ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن اور رہ لو، بس 3 دن اور رہ لو، اس کی بس۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کے پروردگار بڑی قوت والے اور غلبے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے زیادتی کی تھی ان کو ایک ہولناک عذاب نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ ایک غیر معمولی آواز تھی کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک ایسی دردناک عذاب، ایک ہولناک آواز آئی کہ جس کی بنا پر وہ آواز کو سن نہیں پائے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کی موت آ گئی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آواز کس کی تھی، یہ آواز کس چیز کی تھی، نہ صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ بجلی کی کڑک تھی، اتنی زوردار کڑکدار آواز تھی بجلی کی کہ جس کو وہ سن نہیں پائے اور موت ان کو آ گئی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جس کی بنا پر وہ مر گئے۔
تو بجلی کی ہولناک آواز نے ان کو آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود، جیسے وہ کبھی اس جگہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ثمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ سن لو کہ ثمود کے لیے پھٹکار ہے۔ تو ایک ثمود جو جس شخص کا نام ہے، اس کی طرف پوری قوم کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو ان کے جو برادری خاندانی جو بھائی تھے صالح علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ثمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی بنا کر۔ تو بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے قوم ثمود کے نسل اور اس کے خاندان میں سے تھے، اس لیے بھائی کہا، ورنہ حقیقی معنی میں بھائی نہیں تھے۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر کچھ دیر نہ لگی کہ ابراہیم ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، یعنی کچھ دیر کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ اور دوسرے آیت کے اندر ہے کہ گھی میں تلا ہوا بچڑا، بکری کا بچہ لے کر آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اس سے وحشت ہونے لگی اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگا۔ فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم لوگ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے خرابی، کیا میں بڑھیا ہو کر بچہ جنوں گی؟ اور یہ میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں سورہ انعام آیت نمبر 74 میں گزر چکا۔ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی تعداد 3 تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے انسانوں کی شکل میں، اصل میں وہ فرشتے تھے۔ وہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فرشتوں کی جو تعداد تھی 9 یا 11 تھی۔ خیر، جتنے بھی فرشتے ہوں، تو اس آیت سے معلوم ہے کہ آنے والے مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو سلام کرے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا، اور سلام اس کو میزبان کو جو آنے والا ہے اس کو پہل کرنا چاہیے۔ اسی طرح میزبان کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اس طرح میزبان کو آنے والے شخص کی مہمان نوازی بھی کرنی چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان آنے والے فرشتوں کو گھی میں تلا ہوا بچڑا ان کے مہمان نوازی میں پیش کیا۔ بعض علماء کے نزدیک مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جب مہمان آئے تو کھانا پیش کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور جو بے تکلف ہو پیش کر سکے وہ کرے۔ اسی طرح جب کھانا پیش کیا جائے تو مہمان کو چاہیے کہ جلدی اور رغبت ظاہر کرتے ہوئے کھانا کھائے۔ مہمان ایسا ہی نہیں کہ وہ جب کھانا سامنے آئے تو تکلف کرنے لگے، بار بار بولنے کی نوبت لائے۔ تو مہمان کو بھی چاہیے کہ جب کھانا آئے تو جلدی اور رغبت ظاہر کرتے ہوئے، شوق ظاہر کرتے ہوئے، دلچسپی دکھاتے ہوئے کھانا کھائے، نہ یہ کہ جو ہے کیا لانے کی ضرورت تھی اور نہ
ان سارے تکلفات کی ضرورت نہیں تھی، ایسے الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میزبان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہو۔ اسی طرح چھٹا یہ ادب معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ میزبان نظر گڑائے بغیر دیکھتا رہے کہ مہمان کھاتا ہے یا نہیں۔ میزبان جو ہے، جو مہمان کا اکرام کرنے والا ہے، اس کو نظر چھپا کر دیکھنا چاہیے کہ مہمان کھاتا ہے یا نہیں، تاکہ اس کو متوجہ کر سکے، اگر نہیں کھا رہا ہے تو کھانے کے لیے کہہ سکے۔ غالباً اس قوم میں جو لوگ غلط ارادے جیسے لوٹ مار کے لیے کسی کے گھر جاتے تھے، وہ ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس قوم میں جو لوگ غلط ارادے اور لوٹ مار کے لیے کسی کے گھر جاتے تھے، وہ ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے جب فرشتوں نے ہاتھ روک لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں لوٹ مار کے لیے تو نہیں آئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یہ پورا واقعہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوشخبری سنائی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ حالانکہ بوڑھیا اور بہت زیادہ عمر تھی، 80 سال کی عمر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی۔ اتنی بڑی زیادہ عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ آگے فرمایا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ اے خاندان کے لوگوں، اے خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ بے حد تعریف کے لائق اور بڑی شان والے ہیں۔ فلما ذهب، اس آیت میں جو کہا گیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو فرشتوں نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی، اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، تو وہ تعجب کرنے لگی کہ اس عمر میں مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تعجب مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم گھر والوں پر ہے، تمہارے خاندان والوں پر ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حضرت سارہ علیہ السلام کی گود خالی تھی، اس لیے اس خوشخبری پر آپ کو اسحاق اور پھر اسحاق کو یعقوب پیدا ہوں گے۔ ایک طرف خوشی بھی ہوئی اور بے ساختہ ہنسی بھی آ گئی، اور دوسری طرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تعجب بھی ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت مرد غیر محرم عورت سے اور عورت غیر محرم مرد سے گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ضرورت کے بقدر جتنی ضرورت ہے۔ تو فرشتوں نے جو مرد کی شکل میں آئے تھے، انسانوں کی شکل میں، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت سارہ علیہ السلام سے بات چیت کی، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام حضرت حاجرہ کی اولاد نہیں بلکہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے۔ آگے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب الحا و گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ قوم لوط سے عذاب ٹل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ گڑ گڑانے لگے کہ اللہ لوط کے قوم سے جو عذاب آنے والا ہے، ان کے بد اعمالی کی وجہ سے وہ عذاب کو ٹال دے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم بات کہنے والے اور نرم دل کے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا داعی اور قوم کا رہنما کو بردبار یعنی صبر و تحمل کرنے والا، خوش اخلاق اور بات چیت میں نرم مزاج ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس سلسلے میں بات نہ کرو،
کہ عذاب کو ہٹانے کی بات مت کرو قوم لوط کے بارے میں۔ انہو قد جاء امر ربک، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر عذاب آنے ہی والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت رنجیدہ ہوئے، ان کے دل میں کڑن پیدا ہونے لگی اور کہنے لگے آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، اور لوط کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آدم کی، اور وہ پہلے ہی سے بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ فرشتے جو ہے وہ نبی کی حیثیت جو ہے امت کے مقابلے میں ایک شفیق مہربان باپ کی سی ہوتی ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہی تو ہیں، تم ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ روحانی اعتبار سے بھی حلال ہوتی ہے۔ افسوس کہ اس حلال طریقے کو چھوڑ کر تم اپنے ہم جنس کی طرف دوڑتے ہو اور فطرت کے خلاف عمل کرنا چاہتے ہو۔ فرشتوں جو انسانی شکل میں آئے تھے یہ قوم غلط کام کرنا چاہتی تھی، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے اس ضرورت کو پورا کرو اور پاکیزگی اختیار کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ آگے فرمایا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، وہ لوگ کہنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے بھی آپ خوب واقف ہے۔ جیسے شراب ایک گندی اور بدبودار چیز ہے لیکن جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اسی میں مزہ آنے لگتا ہے، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم فطرت کے خلاف عمل اور فطرت کے خلاف جو گناہ تھا اس کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے انہیں عورتوں سے رغبت نہیں تھی، نوجوان لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش مجھے تم لوگوں پر قابو حاصل ہوتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ پاتا۔ لوط علیہ السلام نے قوم سے تنگ آ کر یہ بات کہی کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے یا میں تم لوگوں پر قابو پاتا، کاش کہنے لگے۔ تو اصل سہارا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہاں اسباب کے درجے میں کسی ظاہری سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اسی کا ذکر فرمایا کہ یا تو میں اتنا طاقتور ہوتا کہ ان کا مقابلہ کر سکتا، یا کوئی ایسی جماعت میرے ساتھ ہوتی جو تم کو ہٹانے میں میری مدد کرتی اور میرا سہارا بنتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات اس وقت فرمائی جب حضرت لوط علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے اور خوشامد کرنے کے باوجود قوم ان کے گھر پر چڑھی آ رہی تھی، یہاں تک کہ دروازہ توڑنے اور دیوار میں سوراخ لگانے کے ارادہ تھا ان کا، تو فرشتوں نے اب تک اپنی حقیقت حضرت لوط علیہ السلام پر ظاہر نہیں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بے قراری کو دیکھ کر فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ دروازے سے ہٹ جائیں اور انہیں اندر آنے دیں۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا جس سے سب اندھے ہو کر بھاگے اور کہنے لگے بچاؤ بچاؤ، لوط کے گھر میں زمین کے سب سے بڑے جادوگر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے
کہ جو ایک طاقتور سہارا حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو اس کے خاندان کو اس کا حمایتی بنایا، اس کا سپورٹر بنایا۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سبھی اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے پوری طرح اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ آگے فرمایا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ دیکھے بغیر نہ رہیں گی۔ جو آفت ان لوگوں پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی آئیں گی۔ ان پر عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مڑ کر دیکھیں گی، مطلب وہ تو عبرت کا مقام ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو نبی سے ان کا زوجیت کا اور میاں بیوی کی نسبت بھی وہ بچ نہیں پائی۔ تورات میں بھی ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے سر پھیر کر دیکھا اور وہ نمک کا کھمبا بن گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی اور قوم کو سپورٹ کرتی تھی۔ آگے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح بنا دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی جو لگاتار گر رہے تھے، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان زد میں تھے، اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اس قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے پتھروں کی بارش ہی کافی تھی، لیکن زمین کو اوپر لے جا کر پلٹ دیا گیا۔ شاید اس میں ان کے جرم کی مناسبت تھی کہ جیسے انہوں نے فطرت کے قانون کو الٹ کر رکھ دیا تھا، ایسی ہی زمین کو ان پر الٹ کر رکھ دیا گیا۔ زمین جس بستی میں آباد تھی اس بستی کو پورا آسمان تک اٹھا کر ان کو اوپر سے پلٹ دیا گیا، زمین پر مار دیا گیا۔ تورات میں ہے کہ ان پر گندک اور آگ کی بارش برسائی گئی۔ غالباً اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں، جب جوالا مکھی پھٹتا ہے تو ان کے لاوے رنگ میں پکی ہوئی مٹی اور سختی میں پتھر کے مانند ہوتے ہیں۔ وہ پتھر خاص قسم کے پتھر، ان پر آسمان سے بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اس لیے ان پر ایک خاص طرح کا نشان بھی تھا ان پتھروں پر، اور یہ پتھر ان پر لگاتار گر رہے تھے آسمان سے۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی گئی جو لگاتار گر رہے تھے اور جس کے اوپر نشان لگا ہوا تھا، اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بستی اردن کے پاس دریائے یرون کی وادی میں واقع تھی، جن کے دو بڑے شہر صدوم اور عمورہ کہلاتے تھے، جہاں اب بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے۔ مکہ والوں کا شام کے سفر میں اس علاقے سے گزر ہوتا تھا، ملک شام کے سفر میں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ قوم لوط کی عبرت کی جو جگہ ہے وہ تمہارے قریب ہی ہے، مکہ والوں کے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو اور عذاب خداوندی میں مبتلا کیے جاؤ۔ پھر لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ہوا۔ آگے جو ہے قوم مدین اور ان کے نبی شعیب علیہ السلام کا واقعہ
ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 83 تک آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔